بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی۔ میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی اور وہاں سے واپس آ رہی تھی۔ ویسے میں یوں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اکیلی آتی جاتی نہیں تھی، لیکن یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ویسے بھی میرا اپنا گاؤں جہاں پر میرا بچپن گزرا تھا۔ آج میرا دل بہت اداس تھا، میں بہت پریشان تھی، اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل آئی اور اب واپس جا رہی تھی۔ گاؤں کے مین چوک سے گزر رہی تھی جہاں پر کچھ دکانیں بھی بنی ہوئی تھیں اور یہاں پر ہمیشہ رش لگا رہتا تھا۔ جب وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو عجیب طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ ادھر ایک تندور لگا تھا جس پر بہت ساری عورتیں کھڑی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کے ساتھ کچھ ہونے لگا، کچھ ایسا کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس کے بعد 2 منٹ کے اندر ہی جیسے ہی جمعے کی اذان ہونے لگی، اس عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ آس پاس کی ساری عورتیں زمین پر بیٹھ گئیں، سجدے میں گر گئیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ بری طرح ڈر گئیں اور رونے لگی، جبکہ میں نے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ میری حالت بھی عجیب سی ہو گئی، اور وہ عورت جیسے ہی میری طرف بڑھی، میری چیخیں پورے گاؤں میں پھیلنے لگیں، کیونکہ وہ عورت تو میرا نام شاہانہ ہے۔ میری عمر 19 سال تھی اور میری ایک بڑی بہن تھی جس کی عمر 24 سال تھی، اس کا نام عرفانہ تھا۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور ہمارے ماں باپ ہمیں بہت محبت کرتے تھے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے بابا ایک کاروباری قسم کے آدمی تھے اور انہوں نے ہمیشہ کاروبار کیا تھا، کبھی کوئی کاروبار تو کبھی کوئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی کاروبار کرنے کا سوچنے لگتے تھے۔ جیسے ایک دن میں نے گھر میں کھانا اچھا بنا دیا تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہ اس کھانے کو بنا کر بیچا جائے تو اتنا پروفٹ آئے گا اور اتنا خرچہ لگ جائے گا۔ ان کے دماغ میں اسی طرح کی چیزیں چلتی رہتی تھیں، اور جو انسان کاروباری معاملے میں تجرباتی ہوتا ہے پھر اس کو نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ساری زندگی بہت نقصان اٹھائے۔ انہوں نے ایک دفعہ گاڑیوں کا کام شروع کیا جس کے عوض ہمیں ہمارا اپنا گھر بیچنا پڑ گیا اور ہم لوگ کرائے کے گھر پر آ گئے۔ اسی طرح پھر محنت وغیرہ کر کے ایک دوسرا گھر بنایا جو ہمیں بہت پسند تھا۔ جب پہلا گھر بنا تھا تب ہماری عمر کم تھی، لیکن دوسرے گھر میں ہم لوگ بڑے آرام سے رہتے تھے اور ہمیں یہ گھر بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن بابا نے پھر سے کوئی کاروبار شروع کیا اور اب ان کو یہ گھر بھی بیچنا پڑ گیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ صرف 20,000 پروفٹ میں بیچا۔ میری بہن کو ان باتوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ بابا کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چپ چاپ ایک جگہ بیٹھ کر ایک جگہ بنا لیں، بس اسی پر بیٹھ کر کام کریں۔ جو کھانا ہمیں ملنا ہے، جو رزق ہمیں ملنا ہے وہیں پر مل جائے گا۔ یہ الٹے سیدھے تجربات کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اب ایسا ہی ہو گیا تھا۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے، اب وہ اتنا ہی کماتے تھے کہ بس گھر چلا رہے تھے۔ ہمارے اپنے دونوں گھر بھی بک گئے، گاڑی بھی بک گئی، اور میری ماں کا سونا بھی۔ میری بہن کے لیے رشتہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کی عمر 24 سال ہو گئی تھی، اور گاؤں میں اتنی عمر کو بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ کچھ وہ کھانے پینے کی بہت ہی زیادہ شوقین تھی اور اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، احتیاط نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ موٹی ہو گئی تھی کیونکہ میں تو چھوٹی تھی، لیکن اس نے تو وہ وقت بھی دیکھا تھا جب اس گھر میں بہت ہی زیادہ امیری تھی، ہر چیز ملتی تھی، اور اب یہاں پر کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے میری بہن یہ سب کچھ دیکھتی تو بہت ہی زیادہ غصہ کرتی۔ وہ کہتی کہ آپ دونوں نے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے؟ آپ اور آپ کا شوہر تھا، آپ اس کو سمجھاتی، کھینچتی، آپ اس سے پیسے لیتی، آپ نے اپنے شوہر کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور اس نے اڑانے شروع کر دیے۔ میری ماں بڑی معصوم سی عورت تھی، اسے ہم دونوں سے بڑا پیار تھا۔ میری ماں بول نہیں سکتی تھی۔ میرے بابا نے ان سے دوسری شادی کی تھی۔ میرے بابا کی پہلے ایک بیوی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اس سے ان کو کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ میری ماں اشاروں میں باتیں کرتی تھی، بہت ہی عاجز سی عورت تھی۔ میری بہن بار بار ان کو بھی کہتی رہتی کہ اگر عورت مرد کی جیب خالی رہنے دے تو پھر مرد کے دماغ میں اس طرح کے خیالات نہیں آتے ہیں۔ میری ماں سن سکتی تھیں لیکن بول نہیں پاتی تھی، اسی لیے وہ سب کچھ سنتی تھی۔ میری ماں کو میری بہن بار بار کہتی کہ آپ نے بابا کو کھینچ کے رکھا ہوتا نا تو اب یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
سب کچھ تھا ہمارے پاس اور اب کچھ بھی نہیں ہے۔ رشتہ آ بھی گیا تو وہ چلا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میری بہن کے موٹاپے کی وجہ سے لوگ اس کو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے، لیکن وہ الزام ہمارے گھر کے حالات پر اور میرے ماں باپ پر لگا دیتی تھی کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ تم لوگوں نے گھر میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ لوگ جب گھر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، غریب گھر سے کون بیٹی لے کر جائے۔ لوگوں کو تو آج کل ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو رکھ رکھاؤ کرنے والے ہوں، بیٹی کے گھر پوری زندگی کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی رہیں۔ لیکن آپ لوگ کیا کریں گے؟ جب میری ایک دفعہ شادی کروائیں گے، وہ بھی لگتا ہے قرضے پر، اور اس کے بعد رکھ رکھاؤ وغیرہ رکھ نہیں پائیں گے۔ ایسی لڑکیوں کی پھر سسرال میں عزت بھی نہیں رہتی۔ مجھے اپنی بہن پر بہت غصہ آتا تھا، پر میری ماں نے ہماری تربیت کی تھی کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، اسی لیے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ لیکن یہی تربیت اس کی بھی تھی، پھر بھی وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھی۔ پورے خاندان میں بدتمیز اور منہ پھٹ قسم کی لڑکی مشہور تھی۔ سب کہتے تھے کہ یہ تو جہاں بھی جائے گی، جس سے بھی شادی کرے گی، اس کے تو نصیب پھوٹ جائیں گے۔ ایک دفعہ ہمیں بھی اس کے لیے کوئی رشتہ مل گیا۔ یہ لوگ اس گاؤں کے نہیں تھے، دوسرے گاؤں کے تھے۔ رشتہ بھی مناسب تھا، لڑکا کو اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن میری بہن کو شکل و صورت کے حساب سے پسند آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ شکر ہے کسی بڈھے بابے کا رشتہ تو نہیں آیا نا۔ ہم لوگوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی اور کہا کہ چلو رشتہ تو ہو جائے گا۔ گھر میں شادی کا سا ماحول بننے لگا۔ میں بھی بہت خوش ہوگی کہ چلو گھر میں شادی ہوگی، وہ بھی میری بہن کی شادی، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو نہ جانے ہمارے خاندان میں سے کس نے جا کر بتا دیا کہ میری بہن تو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہے، اس نے تو اپنے ماں باپ کو بھی سولی پر ٹانگا ہوا ہے، اور یہ تو سب لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا، اور یہ تو ابھی سے کہتی ہے کہ اگر میری ساس ہوئی تو میں اپنی ساس کو پہلے دن ہی زہر دے دوں گی تاکہ وہ اس دنیا سے چلی جائے اور میری زندگی آسان ہو جائے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جس نے وہاں جا کر میری بہن کے خلاف اتنا زہر بھر دیا تھا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ جب یہ بات میری بہن کو پتہ چلی تو وہ اس بندے تک پہنچ گئی جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ جب ان لوگوں نے میری بہن کا رشتہ ریجیکٹ کیا تو 2 ہفتے بعد ہی میری خالہ کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا اور اس کے ساتھ شادی پکی کر لی۔ اس کا مطلب کہ میری خالہ ہی وہاں پر گئی تھی۔ میری بہن کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گی اس کو۔ وہ میری خالہ کے گھر چلی گئی اور میری بہن کے منہ میں جو لفظ آیا اس نے بول دیا، یہاں تک کہ اس نے گالیاں بھی دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کبھی خوش نہیں رہے گی، میں بد دعا دیتی ہوں، اس گھر میں اس کو تنگ اور پریشان کیا جائے گا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور ایک دن اس کو طلاق دے کر واپس بھیج دیں گے۔ میری خالہ نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ لوگ خود ہی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، جیسے تمہارے گھر آئے تھے، اور تمہارے تو وہ کچھ لگتے بھی نہیں، لیکن میرے دور پار کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے ان کے گھر جا کر کوئی بات نہیں کی۔ ویسے میری خالہ ایسی لگتی تو نہیں تھی، لیکن میری بہن نے کہا کہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس نے جو باتیں سنائی، ایسی باتیں جو میری خالہ کو آج تک کسی نے نہ سنائی ہوں گی، اور ایک کل کی بچی جس کو انہوں نے گود میں اٹھا کے پالا تھا آج ان کے سامنے ایسے بول رہی تھی۔ ہم نے منع کیا لیکن وہ منع ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ بعد میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ان لوگوں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، انہوں نے تو خود ہی 2-4 ملاقاتیں کی اور میری بہن کو جج کر لیا تھا، کیونکہ بدتمیز انسان کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ لوگ بیٹھے تھے اور کھانا کھانے لگے تھے تو پانی کے گلاس نہیں پڑے تھے۔ میری بہن نے میری ماں کو بڑے عجیب طریقے میں بلا کر کہا تھا کہ پانی کے گلاس تو بندہ پہلے رکھ دیتا ہے، اتنی تمیز نہیں ہے آپ کو۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے بات کر رہی ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی، اسی لیے رشتے سے انکار ہو گیا تھا۔ اب میری بہن کی عمر مزید چڑھنے لگی تھی اور بڑھتی عمر کے ساتھ اس کا وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جو اس کی تھوڑی بہت خوبصورتی تھی وہ ساری چربی میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میرے بابا بھی میری امی کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے تھے، شاید اسی لیے میری بہن کو بھی ہمت ملتی تھی کہ وہ اس طرح کرے۔ ایک دن تو اس نے میری ماں کو کہا کہ گونگی کہیں کی۔ میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی ماں کو ایسے کون کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ غصے سے میرے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ شرمندہ تھی۔
میں اپنی امی کا بہت خیال رکھتی تھی، ہمیشہ ان سے پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ میری بہن نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اس نے ایک لڑکے سے دوستی کر لی۔ یہ بھی ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا، کسی نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن اس نے اس لڑکے کو پٹا لیا، اور لڑکا بھی بڑے امیر خاندان کا تھا۔ اس نے نہ جانے کیا جادو کیا کہ وہ رشتہ لے کر آ گیا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ یہ کون ہے، کیسے جانتی ہو تم اس کو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، عزت دار اور شریف لوگ ہیں، ہماری شرافت کی کہانیاں تو پورے خاندان میں مشہور ہیں، اور یہ تم نے کیا کیا؟ میری بہن نے کہا کہ کچھ نہیں کیا، میں فون پر کیا کر سکتی تھی، صرف باتیں وغیرہ ہی کی ہیں، اور وہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ اس نے رشتہ بھیج دیا۔ اب آپ لوگ میری راہ میں پتھر بن کر نہ کھڑے ہو جائیں، میرا اس کے ساتھ رشتہ کروا دیں۔ یہ لڑکا بڑا عجیب تھا، اس کے اندر بھی اخلاق کی کمی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ میری بہن سے کہا کہ یہ لوگ مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہے، بڑے چالاک لوگ ہیں، شہر میں رہتے ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ اچھی بات ہے نا، اس گاؤں سے میری جان چھٹ جائے گی، میں شہر چلی جاؤں گی۔ وہ بس کہتی تھی کہ میری اسی گھر میں شادی کروا دی جائے۔ میرے پاپا زمانہ ساز آدمی تھے، انہوں نے ساری زندگی کاروبار کیا تھا، لوگوں کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، یہ تو بعد میں تنگ کریں گے، پر میری بہن نہ مانی اور شادی کی ضد کرنے لگی۔ میرے بابا نے کہا کہ جب بیٹی خود شادی کی ضد کر رہی ہے، لڑکا بھی لے کر آ گئی ہے، لڑکا لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اب کہتی ہے کہ اسی کے ساتھ میری شادی کرواؤ، تو آج ہی آدھی عزت تو ہماری ویسے ہی لٹ چکی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ یہ اس کے ساتھ ہی کہیں بھاگ نہ جائے، اس کی شادی کروا دو۔ انہوں نے میری بہن کی شادی اسی لڑکے سے کروا دی۔ اس کا نام خرم تھا، وہ بھی بڑا ہی عجیب سا لڑکا تھا، اس کے اندر کوئی اخلاق ہی نہیں تھا۔ بار بار فون کر کے پوچھتا تھا کہ جہیز تیار ہو گیا، ہمیں بڑا ٹی وی چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آپ گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ تو بڑا جہیز دیتے ہیں، آپ ہماری امیدوں پہ پورا اتریے گا۔ میرے بابا کے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ جہیز بنایا جا سکتا تھا، لیکن جیسے جہیز کی وہ امید کر رہے تھے، میرے بابا ویسا جہیز نہیں بنا سکتے تھے، جس میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں، بڑے بڑے LED ہوں، فریج ہوں یا پھر موٹر سائیکل۔ ہم نے گھریلو چیزیں پہلے سے ہی بنا کر رکھی تھیں، کیونکہ گاؤں کی عورتوں میں یہ بات اچھی ہوتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی وہ اس کے لیے سامان بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ باقی چیزیں ہم لوگوں نے لے لی تھیں، فریج لینے کے پیسے نہیں بچے۔ ان لوگوں نے شور ڈال دیا کہ فریج ہونا چاہیے، فریج تو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، فریج نہیں ہوگا تو ہم نکاح نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ دیکھو کس قسم کے لوگ ہیں، ایک فریج کے لیے تم سے نکاح کرنے سے انکار کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو ان کو۔ اس نے کہا کہ تو ہاں نا، تو صحیح تو کہہ رہے ہیں، کیا گھر میں فریج نہیں ہوتا؟ انسان کیا کرے، شہر میں بڑی گرمی ہوتی ہے، کوئی گاؤں جیسے درخت نہیں ہوتے کہ بندہ گرمی میں درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور گھڑے سے پانی نکال کر پی لے۔ میں نے کہا کہ تم ہم پر طنز کر رہی ہو، تم بھی تو ساری زندگی گھڑے کا پانی پیتی رہی ہو۔ اس نے کہا کہ تم جو بھی سمجھو، فریج تو ہونا ہی چاہیے۔ میں نے کہا کہ فریج کہاں سے لے کر آئیں گے، بابا ماما کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ بہت پیسے ہیں ان کے پاس، دبائے ہوئے ہیں انہوں نے، ماما نے جو کانوں میں بالیاں پہن رکھی ہیں وہ کس دن کام آئیں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری بہن تو ہمارے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے یہ بھی انہی کے ساتھ مل چکی تھی، کیونکہ نکاح ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ لوگوں نے فریج بھجوانا ہے، نہیں تو پھر ہم آپ کی بیٹی کو واپس بھجوا دیں گے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تمہیں ان باتوں پر برا بھی نہیں لگ رہا؟ تو اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے سامان نکلوانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک جا رہے ہیں وہ لوگ، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میری بہن رخصت ہو گئی، کسی کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں تھے، خاندان والے بھی شکر ادا کر رہے تھے اور میں بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ بس یہ اپنے گھر چلی جائے۔ لیکن میری ماں تھی جو بیچاری رو رہی تھی کہ ان کی وہ پہلی اولاد تھی، ان کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ میری ماں نے اپنے کانوں میں سے بالیاں نکال کر دے دی۔ میرے بابا کو بڑا عجیب لگ رہا تھا، انہوں نے پہلے ہی میری ماں کا سارا سونا بیچ دیا تھا، ابھی آخری بالیاں رہ گئی تھی، وہ بھی میری ماں نے بابا کو دے دی تھی، ان کی آخری نشانی تھی۔ ان کو بیچتے ہوئے بابا کو تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ بابا نے جو سونا پہلے بیچا تھا وہ انہوں نے میری ماں کو خود ہی لے کر دیا تھا، لیکن یہ چیز میری ماں کی اپنی تھی۔
انہوں نے کہا کہ کچھ اور کر لیتے ہیں، کہیں سے کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا اور کیا کریں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، بس آپ یہ کر دیں، یہ نہ ہو کہ وہ اس کو یہاں واپس بھیج دیں اور وہ آ کر ہمارا سر کھانا شروع کر دے۔ میرے بابا نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے، بہن ہے تمہاری۔ میں نے کہا کہ اور میں کیا کہوں؟ انہوں نے وہ بالیاں بیچ دیں اور بڑا فریج لیا اور میری بہن کے گھر بھجوا دیا، لیکن 2 گھنٹے بعد ہی فون آ گیا کہ اس کا کلر پسند نہیں آیا، دوبارہ سے بدلوا کے بھجوایا جائے۔ جب دوبارہ سے بدلوا کے بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے تو ٹھیک، لیکن تھوڑا اس سے بڑا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، جبکہ وہ عام فریج سے بڑا تھا۔ اتنا بڑا فریج ایک گھر میں نہیں چاہیے ہوتا جس میں تھوڑے سے ہی لوگ ہوں۔ میری بہن اپنے گھر چلی گئی، گھر میں تھوڑا سکون ہو گیا۔ اب وہ روز فون کرتی اور کہتی کہ یہ ہمیں ایسے کہتے ہیں، یہ مجھے ایسے کہتے ہیں، اور یہی نہیں، وہ لوگ بھی میرے بابا کو فون کرتے کہ آپ کی بیٹی نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، یہ تو کسی کی بات ہی نہیں مانتی۔ بابا کہتے کہ میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا، بیٹی کو کہتے کہ میں ان کو سمجھاؤں گا۔ بابا فون سن سن کر پاگل ہو چکے تھے، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا۔ میری بہن ایسے دکھ کے قصے سناتی تھی کہ جیسے اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ جب ان لوگوں سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو کہانی یہ آپ کو سنا رہی ہے اس کہانی میں یہ خود ولن ہے، ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، ہمیں اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میری بہن نے پورے گھر کو ذلیل کیا ہوا ہوتا تھا۔ کبھی وہ کہتی میرے لیے عید بھیجو، آپ لوگوں نے میرے لیے عید نہیں بھیجی، میرے سسرال والے باتیں کریں گے۔ پھر کہتی کہ میرے لیے شب برات بھی بھیجو۔ میرے بابا نے کہا کہ شب برات کون بھیجتا ہے، یہ کس قسم کے نئے رواج نکال رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ادھر بھیجتے ہیں، آپ لوگوں کو بھیجنا پڑے گا۔ اور پھر سامان بھی ایسے منگواتی تھی کہ میرے 2 سوٹ میرے شوہر کے، میری ساس کے، میری نند کے، میری جٹھانیوں کے، میرے سسر کے، میرے دیوروں کے، اور جو گھر میں نوکرانی کام کرتی ہے اس کے لیے بھی سوٹ، اور باقی دیگر لوازمات بھی ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی چیز کم ہوئی تو یہ لوگ مجھے باتیں کریں گے۔ ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ہر مہینے ہی کوئی نہ کوئی رسم نکال کے بیٹھ جاتی تھی جس پر 15 سے 20 ہزار روپے خرچ ہوتا تھا، جس پر 15 سے 20 ہزار روپے خرچ ہونے میں لگ جاتے تھے۔ ابا کس طرح سے یہ سب کچھ کر رہے تھے بابا ہی جانتے تھے، پتہ نہیں ان کے پاس اتنے پیسے تھے یا نہیں۔ ایک دفعہ تو پیسے کم پڑ گئے اور میں نے کچھ پیسے اپنے لیے جمع کیے ہوئے تھے۔ میں ایک بیگ لینا چاہتی تھی جو میں نے بازار سے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگا تھا، وہ پیسے بھی مجھے بیچ میں ڈالنے پڑ گئے۔ میرے بابا نے میری طرف دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے بس اتنا ہی کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اگر ہم لوگ اپنی بہن کی بات نہیں مانتے تو وہ واویلا کرتی تھی، شور کرتی تھی، کہتی تھی میں تم لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں کیا؟ تم لوگوں نے مجھے پیدا نہیں کیا کیا اٹھایا تھا کہیں سے؟ میری ماں بھی بار بار اشارہ کر کے کہتی تھی کہ مان لو اس کی بات، بیٹی ہے، سسرال میں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے بابا کہتے تھے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ سسرال میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو یہ لڑکی کر رہی ہے نا، بہت برا کر رہی ہے، ان لوگوں کو لالچ دے رہی ہے، ان لوگوں کی ہر ضرورت پوری کر رہی ہے۔ ایک دن ہم لوگ اس کے پیچھے نہیں رہیں گے، یہ سب کچھ کون کر کے دے گا اس کو؟ پھر وہ لوگ بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے پر اتر آئیں گے۔ بابا کی بات بالکل ٹھیک تھی، بہن کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہ مانی، اس نے ہمیں اسی طرح ذلیل کیے رکھا۔ بابا چارپائی پر پڑ گئے، بیمار رہنے لگے۔ بابا کے کاروبار سے تھوڑے بہت پیسے تو آتے تھے، بات پیسوں کی نہیں تھی، لیکن ہمیں بابا کی بہت فکر تھی۔ وہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئی اور اس کے بعد نہیں آئی، اور پھر ایک دن بہت ہی زیادہ برا ہوا، میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم بہت پریشان تھے، بری طرح رو رہے تھے، بار بار اس کو فون کر رہے تھے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کو ہم نے اتنے فون کیے کہ زندگی میں نہ کیا ہوں گے۔ اس کا شوہر بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اس لیے سسرال والے بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسا کیا بن گیا ہے، لیکن ہم زیادہ دیر میت کو گھر پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے بابا کو مٹی کے حوالے کر دیا، اور میری بہن ان کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی کہ ان کو آخری دفعہ دیکھ ہی لیتی۔ جب دوبارہ نمبر سے کانٹیکٹ ہوا اور پوچھا کہ کہاں تھی، تو کہنے لگی کہ ہم سب تو مری گئے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے، اور ہم سب نے اپنے اپنے فون بند کر دیے تھے۔ وہ ہمیں کیا سنانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ دوبارہ ملنے کے لیے آئی،
لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اس نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی ایسی بات کہی کہ مجھے حیرانگی ہونے لگی کہ کیا یہ ہماری ہی بہن ہے؟ کیا یہ میرے ماں باپ کی ہی بچی ہے؟ کہیں سوتیلی تو نہیں ہے؟ لیکن وہ سوتیلی نہیں تھی۔ اس کی شکل میرے بابا سے ملتی تھی اور اس کی حرکتیں نہ جانے کس پر چلی گئی تھیں۔ اس نے ایسی بات کہی کہ ہمارا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں سارے پیسے مری میں لگا آئی ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، سب پیسے کفن دفن پر لگ گئے۔ میری بہن نے کہا کہ توبہ ہے، لوگ تو مرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، یہاں ہمارا باپ مرا ہے، 1 روپیہ نہیں چھوڑ کے گیا۔ میری ماں نے اب میری بہن کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ اشارے ہی کر سکتی تھی اور اس کے حلق سے دبی دبی سی آوازیں نکلتی تھی کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو، ایک تو تمہارا باپ مر گیا اور تمہیں پیسوں کی پڑی ہے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے ان کو جا کر تسلی دی۔ میں نے کہا کہ آپ ہی بس کرتے ہیں، بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میری بہن نے کہا کہ ہاں تو مر گئے ہیں تو کیا ہوا، ہزاروں نے مر ہی جانا ہے، تم نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے۔ اچھا وہ ٹائم سے مر گئے ہیں، کیا ہی کیا ہے انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے؟ بس پوری زندگی نقصان ہی کرتے رہے، اتنے نقصان نہ کرتے تو آج ہم کروڑ پتی ہوتے۔ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے سخت، بس ٹھیک ہے، جو مجھے چاہیے وہ میں نے تو لینا ہی لینا ہے۔ میری بہن ہمارے گھر سے LED اتار کے لے گئی اور اس نے کہا کہ اس کو بیچ کر میں اپنا گزارا کر لوں گی۔ میں حیران رہ گئی۔ میری ماں نے مجھے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں اس کو نہیں جانتی، کیا یہ میری بیٹی ہے؟ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی طرح اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا، ہمارے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب بابا کے تھوڑے بہت پیسے آتے تھے اس میں سے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کرتی تھی۔ اس نے اپنے سسرال والوں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا شوہر بھی سخت پریشان تھا۔ ایک دن وہ واپس آ گئی کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی اور اس کا ذمہ بھی اس نے ہم پر لگایا اور کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تم لوگوں نے مجھ پر کالا جادو کروایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بہن ہوں، یہ تمہاری ماں ہے، ہم تم پر کالا جادو کروائیں گے؟ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ہی کروایا ہے۔ میری ماں نے اس کے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالا تو کہنے لگی کہ نہیں کھانا مجھے کھانا۔ پلیٹ کو دھکا دیا، کھانا ہوا میں اڑ گیا۔ میری ماں سہم گئی اور وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ میری ماں بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی۔ میں نے ان کو دوائی دے کر سلا دیا اور میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ کیونکہ میں نے اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا تھا تو سوچا کہ اس سے پیسے لے آؤں گی۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بہن بھی پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی تھی۔ میں وہیں سے واپس آ رہی تھی جب جمعے کی اذان ہو رہی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ میں چوک تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری بہن چوک میں کھڑی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اور تھوڑی دیر بعد اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ انسان سے جانور بننے لگی ہے۔ وہ اچانک سے اپنے دونوں ہاتھوں پر بیٹھ گئی اور اس نے عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ اس کے گلے سے کچھ ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جو انسانی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھیں۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، کہنے لگے کہ لگتا ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ وہیں پر عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ جب میں نے اسے بلانے کی کوشش کی تو وہ میری طرف ایسے آئی جیسے کوئی جانور آپ کی طرف لپکتا ہے۔ مجھے گاؤں کے لوگوں نے بچایا اور اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ایک بیماری ہو گئی ہے جس کا نام لائکینتھیروپی ہے، جس میں انسان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک جانور بن گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی ساری وجوہات نفسیاتی ہیں اور اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کی کیا وجہ تھی، کیونکہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی۔ اس نے ساری زندگی میرے ماں باپ کو تنگ کیا تھا، شوہر کو تنگ کیا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے، ہمیں اسے رسی سے باندھنا پڑتا ہے، اس کو کبھی بھی دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ دیکھ کر میری ماں پریشان رہتی ہیں۔ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی وہ خود ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا اخلاق زندہ رہ جاتا ہے، اسی لیے آپ کو اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے۔ آپ جیسے بھی ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس نے تو کوئی اپنا بھی نہیں چھوڑا تھا، ماں باپ، شوہر، سسرال والے،
اس نے تو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہی برا کیا تھا، اور آج اس کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا میں ہی ملتی ہے، اور اپنی سزا وہ کاٹ رہی ہے۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔